النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا لا بالطويل البائن ولا بالقصير أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. اور کہتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر. کہتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات عالی کے لیے ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے. اور درود و سلام ہو بے شمار اور بے حساب درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ہر اعتبار سے تمام کائنات سے افضل، اعلیٰ اور اکرم بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی افعال، کردار، اخلاق، اعمال میں جس طرح بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری خوبصورتی، جسمانی بناوٹ، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی تمام مخلوقات سے ممتاز، اعلیٰ اور بے مثال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق میں بھی اور خلق میں دونوں میں بے مثال پیدا کیا ہے. خلق کہتے ہیں اندرونی کمال کو، اخلاق، کردار، اعمال کو، اور خلق کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو، ظاہری حسن و جمال کو، ظاہری کمال کو. تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبے، اخلاق اور کردار اور اندرونی کمالات کے اعتبار سے تمام کائنات سے افضل بنایا ہے، تمام کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، ایسی ہی ظاہری خوبصورتی کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے. شاعر کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے خوبصورتی والے اور اے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ ہی کے روشن چہرے سے چاند کو روشنی ملتی ہے. لا يمکن الثناء کما کان حقہ، اور آپ کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں ہے جیسا کہ آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر،
اللہ کے بعد بس سب سے بڑے آپ ہیں، یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد ہر اعتبار سے، ہر کمال، ہر جمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے یہی کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے، تاکہ سننے والوں کے دل میں آپ کی محبت اور بھی مزید ہو، آپ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، آپ کی غلامی اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس مقصد اور اس ارادے سے آپ کے سامنے اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کائنات کی تمام مخلوقات میں ہر اعتبار سے سرداری عطا فرمائی۔ آپ خطابت میں خطباء کے سردار، آپ شرافت میں شرفاء کے سردار، آپ علم میں علماء کے سردار، آپ دیانت میں دیانت داروں کے سردار، آپ فصاحت میں تمام فصحاء کے سردار، آپ بلاغت میں تمام بلغاء کے سردار، آپ حلم میں تمام حلیموں کے سردار، آپ کرم میں تمام کریموں کے سردار، آپ امامت میں تمام اماموں کے سردار، آپ ایمان میں تمام مومنوں کے سردار، اور آپ اخلاق میں تمام مخلصین کے سردار، آپ رسالت میں تمام رسولوں کے سردار، اور آپ نبوت میں تمام نبیوں کے سردار، اور اسی طرح آپ حسن میں تمام حسینوں کے سردار ہیں، اور آپ جمال میں تمام جمیلوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بات محض عقیدت کی نہیں ہے، یہ صرف لفظی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے، انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اولاد آدم کا سردار بنایا ہے تو آپ ہر چیز میں سردار ہیں، کسی ایک مخصوص چیز میں آپ سردار نہیں ہیں، بلکہ ہر خوبی میں، ہر کمال میں، ہر فضیلت میں، ہر شرف میں، ہر مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو روشن سورج بنایا ہے۔ تو روشن سورج بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے کہ میری اس کائنات میں سب سے حسین اور سب سے خوبصورت شاہکار کوئی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت اس کی، کہ واقعی اللہ نے آپ کی صورت کو وہ کمال عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال، وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ دیکھنے والا بغیر کوئی معاملہ کیے ہوئے، بغیر کوئی بات چیت کیے ہوئے، آپ کی حدیثوں کو سنے بغیر، آپ کے معجزات کو دیکھے بغیر، آپ کے ساتھ وقت کو گزارنے کے بغیر، آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ کرنے سے پہلے آپ کے معجزات کو دیکھے بغیر آپ کے صرف چہرے کو دیکھ لیتا تھا اور ایمان میں داخل ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ نے ایسا کمال دیا تھا کہ اس نے کوئی کلام نہیں سنا، کوئی بات نہیں سنی، کوئی خطاب نہیں سنا، کوئی حدیث نہیں سنی، آپ کی زبان مبارک سے کوئی قرآن کی آیت نہیں سنی، بس آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، آپ کی روشن جبین کو دیکھا، آپ کے گلابی ہونٹوں کو دیکھا، موتی کی طرح چمکتے ہوئے آپ کے دانتوں کو دیکھا، آپ کے خوبصورت رخسار کو دیکھا، آپ کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا،
آپ کی روشن پیشانی کو دیکھا، آپ کے دمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور دیکھتے ہی وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ نے ایک بہت ہی ہوشیار، عقل مند، بڑے ہی دانا اور ذی فہم آدمی جن کا نام ابو رافع تھا، ان کو مذاکرات کے ارادے سے بات چیت کرنے کے لیے، کچھ معاہدات طے کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اب ابو رافع مکے سے مدینے کا سفر کرتے ہیں، ابھی یہ کافر ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، کفر کی حالت میں آئے اور کفار مکہ کے سفیر بن کر کے آئے، کفار مکہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ کئی دنوں کی مسافت طے کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ جس وقت یہ مدینے میں پہنچتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مسجد نبوی میں لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وعظ فرما رہے تھے اور ایسا منظر تھا کہ جیسے محسوس ہو رہا ہو کہ چاروں طرف سے ستارے بیٹھے ہوں اور بیچ میں چاند روشن ہو رہا ہو۔ ابو رافع دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں، ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹکی رہ جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی ظاہر فرما لیتے ہیں۔ اب جب ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی کلام نہیں کیا، کوئی گفتگو نہیں کی اور آ کر کے سیدھا کہہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ آئے تھے کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کر، آئے تھے کفار مکہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن جب مدینہ پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو وہ مقصد بھول جاتے ہیں کس ارادے سے آئے تھے، کس کام سے آئے تھے، کون سا مقصد لے کر کے مدینہ آئے تھے، وہ بھول جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی فوراً کلمے کا اقرار کر لیتے ہیں۔ ان کو سمجھ آ جاتا ہے، ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ایسا چہرہ، ایسا حسن و جمال کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان قبول کر کے ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میں تو مکے سے مدینے آپ کے پاس کفار کا ایک پیغام پہنچانے کے لیے آیا تھا، لیکن اب میں آپ پر ایمان قبول کر چکا ہوں اور میں آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ واللہ لا ارجع الیہم ابدا، اب ہرگز خدا کی قسم میں کافروں کے پاس جانا نہیں چاہتا، اگرچہ میں کافروں کا سفیر بن کے آیا ہوں لیکن اب دوبارہ ان کے پاس جانا نہیں چاہتا، آپ کی جدائی مجھے اب ناقابل برداشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رافع انی لا اخیس بالعہد، میں عہد کو نہیں توڑتا، کفار مکہ کا ہمارا معاہدہ ہے، آپ ایک مقصد کے تحت آئے ہیں تو اس مقصد کے پورا نہ کرے اور میں آپ کو یہاں روک لوں، میں ایسی بدعہدی نہیں کرتا۔ ولا احبس البرد، اور میں قاصدوں کو قید نہیں کرتا، میں اپنا ٹھہراتا نہیں ہوں۔ آپ واپس مکہ جائیے اور مکہ جا کر کے ان کو میرا پیغام پہنچائیے، جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے تھے اس مقصد کو پورا کیجئے۔ فَإِن كَانَ فِي قَلْبِكَ الَّذِي فِي قَلْبِكَ الْآنَ فَارْجِعْ، اگر آپ مکہ جائیں اور مکہ جانے کے بعد بھی آپ کے دل میں وہی جذبات ہو، وہی محبت ہو، وہی تڑپ ہو جو آج تمہارے دل میں ہے، جو آج تمہارے دل میں محسوس ہو رہی ہے، تو اگر تمہارے دل میں وہی تڑپ اور وہی جذبات اس وقت بھی ہو جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو بے شک آپ وہاں سے واپس آ جانا، لیکن ابھی آپ کو مکہ جانا پڑے گا۔ تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینے سے نکلا ہوں، جلدی سے جا کر مکے والوں کو ان کا پیغام پہنچایا ہے اور فوراً پھر میں مدینے واپس آ گیا، یعنی مکہ میں ٹھہرے بغیر، مکہ میں رکے بغیر، انتظار کیے بغیر میں فوراً دوبارہ مدینے کے لیے روانہ ہو گیا اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خدمت میں رہنے لگا۔ انہی ابو رافع کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا ہے جو میں نے خطبے کے بعد پڑھا تھا کہ سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے،
سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، اور کہتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کہتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں، ایک دو نہیں ہیں، بہت سارے ہیں جو اس امت کے اندر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے ہیں، آپ کے حسن و جمال سے ایسا متاثر ہوتے ہیں کہ آپ کی جدائی اب ان کو برداشت نہیں ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بڑی ہی سعادت کی بات ہے، بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے، اور بڑے ہی خوش قسمت اور باسعادت اور باکرم ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار من رعانی او رعا من رعانی، فرمایا جس نے میرے چہرے کی زیارت کر لی یا میرے دیکھنے والے کی زیارت کر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے، ایسا آدمی جہنم میں جا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے علماء کا یہ فتویٰ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کر لی، ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس نے زندگی گزاری اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی، اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے، بلکہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ شرف، یہ کمال، یہ سعادت کس بنیاد پر ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی بنیاد پر ملی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تڑپتے رہتے تھے، مشتاق رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، اور جب تک آپ کی زیارت نہیں کر لیتے تھے ان کو چین نہیں آتا تھا، ان کو سکون نہیں ملتا تھا، ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں میں اور اپنے کاروبار میں، ان کو راحت نہیں ملتی تھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، چہرے کے اوپر غم کے آثار معلوم ہو رہے ہیں، چہرہ پیلا ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کے سوال کیا کہ ثوبان کیا ہوا تمہیں؟ میں تم کو رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مصیبت آ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول لَأَنْتَ حَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ، خدا کی قسم آپ میری نظر میں، میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، اور آپ میری نظر میں میری بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، اور آپ میری نظر میں میرے بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک آپ کی یاد آئی، اچانک آپ کا خیال دل میں آیا، میں فوراً گھر سے نکل کر کے آیا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں اور آپ کے اپنے دل کو سکون پہنچاؤں، لیکن ایک بات کا غم ہے، ایک بات کی مجھے فکر ہو رہی ہے، ایک چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اذا ذکرت موتی و موتک، اللہ کے رسول نہ تو میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں گا نہ آپ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، جب میں آپ کے اس دنیا سے جانے کو یاد کرتا ہوں اور اپنے اس دنیا سے جانے کو یاد کرتا ہوں، ابھی تو ہماری حالت یہ ہے کہ جب دل کرتا ہے آ کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، جب دل میں خواہش پیدا ہوتی فوراً آپ کا آ کر دیدار کر لیتا ہوں اور آپ کی زیارت کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں، اپنے آنکھوں کو سکون پہنچاتا ہوں، لیکن جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ ایک دن آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ نبیوں کے ساتھ اعلیٰ درجے میں ہوں گے جنت کے،
جنت کے عمدہ ترین مقامات کے اندر ہوں گے، اور جنت کے سب سے افضل ترین حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رکھے گا۔ وَإِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ تو اخاف اللہ راکا، لیکن اگر میں کسی طرح جنت میں داخل بھی ہو گیا تو میں تو نیچے رہوں گا، مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا، مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کے دیدار سے جو ہے مستفید نہیں ہو پاؤں گا۔ میں ایسی جنت کو لے کر کیا کروں گا جس جنت میں آپ کی زیارت نہ ہو، آپ کا دیدار نہ ہو، میں آپ کی زیارت سے لطف اندوز نہ ہو سکوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی ظاہر فرمائی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی آیت لے کر نازل ہوئے، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی فرما برداری میں زندگی بسر کرے گا، ان کے حکموں کو مقدم رکھ کر زندگی گزارے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے میں نے پچھلے ہفتے 3 حق آپ کے سامنے بیان کیے تھے، ایک تو آپ پر ایمان لانا، دوسرا آپ کی تعظیم کرنا، اور تیسرا آپ سے محبت کرنا، اور چوتھا حق جو تھا وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو بھی اللہ اس کے رسول کی پیروی کرے گا اور ان کے نقش قدم کو اپنا کر زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں ایسے لوگوں کو نبیوں کے ساتھ جمع فرمائیں گے۔ گویا کہ اس آیت نے واضح کر دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جنت میں، آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کا دیدار ہو، آپ نبی سے ملنا چاہتے ہیں، تو دنیا کے اندر ان کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنی پڑے گی، ان کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا، ان کے طور طریقے کو اپنا کر زندگی گزارنا پڑے گا، اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی صحابی کو جواب مل گیا، کیونکہ صحابہ سے بڑا نبی کی اطاعت کرنے والا کون تھا؟ اور پچھلے ہفتے میں نے وہ روایت بھی بتائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا اعمال تو زیادہ نہیں ہیں لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت ہے میرے دل میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو پھر تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ صحابہ بھی نبی ہی کے ساتھ رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ نبی کا درجہ اگرچہ بلند ہے لیکن نبی کی زیارت سے محروم نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیارت کرنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اور آپ کے حسن و جمال کو بیان کرنے والوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد، آپ کی پرورش میں پلنے والے شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا پورا حصہ گزارا ہے۔ حضرت علی نے نبی کی جوانی کو بھی دیکھا ہے، نبی کا بڑھاپا بھی دیکھا ہے، اور نبی کے ساتھ انہوں نے ان کے گھر میں بھی زندگی گزاری، سفر میں ساتھ رہے ہیں، حضر میں بھی ساتھ رہے ہیں، ہر موقع پر نبی کے وہ ساتھ رہے ہیں۔ تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے کہ دیکھنے والے کو عجیب معلوم ہو، اور نہ ہی پست قد تھے کہ دیکھنے والے کو جو ہے برا محسوس ہو، فرمایا درمیانی قد کے تھے، اور فرمایا شسن الکفین والقدمین، آپ کی ہتھیلیاں جو ہے گوشت سے پر تھیں اور آپ کے قدم بھی جو ہے گوشت سے بھرے ہوئے تھے، یعنی بھرے ہوئے بدن کے تھے، اور فرمایا زخم الراس، آپ کا سر مبارک بڑا تھا اعتدال کے ساتھ، یعنی اتنا بڑا نہیں کہ عجیب سا لگے، لیکن بارواب دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر کو جو ہے بھاری بنایا تھا۔ زخم الراس والکرادیس، اور بدن کے جو جوڑ تھے جہاں جہاں پر ہڈیاں تھیں انتہائی مضبوط تھی، طویل المسربہ، اور پورا بدن جو ہے بالوں سے خالی تھا، سوائے ایک لکیر کے
جو سینے کے درمیان سے ناف کو جاتی تھی، بالوں کی معمولی سی لکیر تھی، باقی پورا بدن جو ہے بالوں سے صاف تھا۔ فرمایا اذا مشى تکفع، جب آپ چلتے تھے تو سامنے کی طرف جھک کر چلا کرتے تھے، گویا کہ آپ کے اندر عاجزی تھی، اکڑ نہیں تھی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ آپ سے پہلے میں نے ایسا کسی کو دیکھا ہے اور نہ آپ کے بعد ہم نے ایسا کسی کو دیکھا ہے۔ تو یقیناً کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے مختلف صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، اپنے انداز میں اور اپنے جذبات اور اپنے خیالات اور اپنے احساسات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کیے ہیں۔ چنانچہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تلوار کی طرح چمکتا تھا، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بجلی کی کوند کی طرح چمکتا تھا، جیسے بجلی کی چمک ہوتی اس طرح آپ کا چہرہ چمکا کرتا تھا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ کان الشمس تجری فی وجہہ، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے کے اندر سورج چل رہا ہو، ایسی چمک تھی آپ کے چہرے میں، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہو۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ان وجهه تلألؤ القمر، فرمایا آپ کا چہرہ جو ہے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ کسی نے 14ویں چاند کا ٹکڑا کہا، کسی نے حسن و جمال کا جو ہے مجسمہ کہا، کسی نے آپ کی گردن کو چاندی کی طرح سفید کہا، کسی نے آپ کے بدن کو جو ہے حسن و جمال کا جو ہے ایک حسین شاہکار بتایا۔ الگ الگ انداز میں صحابہ نے اپنے اپنے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں رات کے وقت داخل ہوا اور اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے، تو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیۃ وعلیہ حلۃ حمراء، فرمایا 14ویں رات کی چاند تھی، آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے مسجد نبوی کے آنگن میں۔ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک چاند جو ہے آسمان میں چمک رہا ہو اور ایک چاند جو ہے یہاں مسجد نبوی کے صحن میں چمک رہا ہو۔ ایک وہ چاند ہے وہ بھی منور ہے اور یہ چاند ہے یہ بھی منور ہے۔ اس چاند کی روشنی صرف رات میں ظاہر ہوتی ہے اور اس چاند کی روشنی دن میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور رات میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس چاند کی روشنی اس کی چمک چند گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے اور اس چاند کی روشنی قیامت تک کے لیے ہے۔ اب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چاندنی رات میں آ کر کے مسجد نبوی کے آنگن میں بیٹھ گئے اور آپ نے بدن کے اوپر سرخ جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے، آپ کے بدن کے اوپر سرخ کپڑا ہے، ایک دھاری دار یمنی چادر ہوا کرتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پسندیدہ تھی، آپ اس کو پہنا کرتے تھے اور آپ جب اس کپڑے کو پہن لیتے تھے تو فرمایا آپ سے زیادہ حسین کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی دکھتا ہی نہیں تھا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَى الْقَمَرِ وَأَنظُرُ إِلَيْهِ، اب میں کبھی چاند کو دیکھ رہا ہوں، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، پھر چاند کی طرف دیکھتا ہوں، پھر نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، بار بار یہ عمل ہو رہا ہے۔ اب مجھے فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاند زیادہ چمکدار ہے کہ یہ چاند زیادہ روشن ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے، میرا رجحان یہ ہے اور میرے دل کی گواہی یہ ہے کہ میں نے بار بار کبھی چاند کو دیکھا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھا، بالآخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
احسن من القمر، آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن تھا، آپ کے چہرے کا حسن و جمال چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے بیان کی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال بیان کرنے والوں میں بڑے بڑے افراد کا تذکرہ آتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیا ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخصیت ہیں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عاتقہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سفر ہجرت میں دیکھا تھا۔ یہ خزاعی قبیلے کے رہنے، بنو خزاعہ کے رہنے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور مدینے کے راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا، ان کی جھوپڑی پڑتی تھی۔ گویا کہ وہ گھر ایک سرائے کی حیثیت رکھتا تھا، ایک مسافر خانے کی طرح ہوتا تھا۔ جو بھی مسافر ادھر سے گزرتا تھا تو یہ اس کی مہمان نوازی کرتی تھی، اس کی خدمت کرتی تھی۔ اب اس کو حسن اتفاق کہیے یا سوء اتفاق کہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود ان کے گھر پر ہوا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جھوپڑی کے قریب تشریف لائے ہیں، تو اس وقت ان کے گھر کی طرف جو ہے قحط پڑا ہوا ہے، فقر و فاقہ تھا، گھر میں کھانے پینے کی چیز نہیں تھی کہ جس سے آپ کی مہمان نوازی کی جائے، جس سے آپ کی جو ہے ضیافت کی جائے۔ تو کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھوپڑی کو دیکھا ہے، اور دیکھا کہ جھوپڑی کے باہر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو تم مجھے پیسوں کے بدلے بیچ دو، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کو پیسوں سے نہیں دیتی، میں آپ کی خود ضیافت کرتی، میں آپ کی مہمان نوازی کرتی، اور آپ کے مہمان نوازی کرنا یہ میرے لیے شرف کی بات ہوتی، لیکن خدا گواہ ہے کہ میرے گھر میں اس وقت کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری کے اوپر پڑ گئی۔ وہ بکری انتہائی دبلی پتلی مریل قسم کی بکری تھی، جس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جو اپنے بدن کو یہاں سے وہاں لے جانے میں بھی اس کو دشواری محسوس ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو میں اس بکری کا دودھ دو لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بکری اتنی کمزور ہے، اتنی لاغر ہے، اتنی معذور ہے کہ وہ دیگر بکریوں کے ساتھ چراگاہ کی طرف چرنے کے لیے نہیں جا سکی ہے۔ میرے شوہر بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہیں، یہ بکری چل نہیں پا رہی تھی، اس لیے اس کو گھر میں چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ تجربہ کر لیں تو بے شک تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اس کے تھنوں کو کھینچ کر دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک قطرہ دودھ کا نکل آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اجازت دیں تو میں شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگاتے ہی اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دوہنا شروع کیا، ایک برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا بھر گیا۔ کہتے ہیں تمام گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلے آپ پیجئے۔ ام معبد کو پلایا، پھر قافلے والوں کو پلایا، خود بھی پیا، اور پورے برتنوں کو بھر کر کے چلے گئے۔ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب آپ وہاں سے روانہ ہو گئے تو کچھ دیر کے بعد ان کا شوہر جو بکری چرانے گیا ہوا تھا وہ واپس آیا، اور آ کر کے دیکھا کہ گھر میں برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بکری یہاں پر جو تھی وہ تو اس کے اندر جان ہی نہیں بچی ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت ہی مبارک اور بڑا ہی حسین و جمیل شخص یہاں سے گزرا ہے، یہ سب اسی کے قدموں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اس نے اپنے مبارک قدم ہماری جھوپڑی میں رکھے ہیں، اور اس نے ہماری جھوپڑی کو بابرکت بنا دیا ہے، اور اسی برکت کا یہ نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مریل بکری تھی جس کے اندر دم نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، وہ بھی جو ہے دودھ سے بھر گئی ہے، اور ہمارے گھر کے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ابو معبد جو تھے ان کے شوہر، انہوں نے کہا کہ شاید یہ وہی شخصیت ہیں، یہ وہی انسان ہیں جن کے بارے میں کفار مکہ نے اعلان کرایا ہوا ہے سعود کے نام کا۔ کہا ذرا ان کا حلیہ بیان کیجئے، ان کی ذرا
ان کا ذرا نقشہ بیان کیجیے، وہ کیسے تھے، کس طرح دکھتے تھے۔ تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نقشہ بیان کیا، وہ حسن و جمال بیان کیا کہ قیامت تک کے لیے احادیث کے ذخیرے میں محفوظ ہو گیا، اور سننے والے ان کی اس بیان کرنے کی تعریف کرتے ہیں کہ اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک چمکدار رنگت والے انسان کو دیکھا، ابلج الوجہ، جس کا چہرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اور فرمایا حسن الخلق، جو اخلاق میں بہت ہی عمدہ تھا، اور لم تعبہ سجلۃ ولم تزرہ سعلۃ، فرمایا اس کا پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا کہ برا لگے، اور اس کے بال کے اندر گھنا پن تھا، اس کے بال کے اندر حسن و جمال تھا، وسیم قسیم، انتہائی حسین و جمیل، حسن و جمال کا مجسمہ تھا گویا کی۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ فی عینہ وہج، اس کی آنکھیں انتہائی سفید تھی، آنکھوں کی پتلی سیاہ تھی اور آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید تھی، اور اکحل، فرمایا اس کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا تھا، اور فرمایا ازج اقرن، اور اس کی پلکیں جو بھویں جو تھی انتہائی باریک تھی اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی، اور فرمایا فی اشفاری وطف، اور ان کی پلکیں کافی گھنی تھی، لمبی لمبی پلکیں تھی۔ یہ سارا حسن و جمال کا ہے۔ اور فرمایا وہ فی صوتہ سہل، اور آواز میں رعب تھا، گرج تھی آواز کے اندر، دبدبا تھا کہ سننے والا مرعوب ہو جائے۔ فرمایا ان صمت فعلیہ الوقار، اگر خاموش رہتے تھے تو پروقار نظر آتے تھے، دیکھنے میں باوقار دکھتے تھے کہ انسان سامنے سے دیکھے تو ادب سے بیٹھ جائے۔ وَإِن تَكَلَّمَ، فرمایا عَلَاهُ الْبَهَا، اور جب بات کرتے تھے تو رونق چھا جاتی تھی ان کے چہرے پر۔ فرمایا اور جب وہ بات کرتے تھے كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَزَرَاتٌ يَتَحَدَّرْنَ، ایسا لگتا تھا کہ موتیاں ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے جھڑ رہی ہوں، انتہائی سفید چمکدار دانت۔ اور فرمایا اجمل الناس وابهاهم من بعید، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دور سے کسی کو دیکھتے ہیں وہ خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو اس کے اندر وہ کمال نظر نہیں آتا۔ لیکن ام معبد کہتی جب میں نے ان کو دور سے دیکھا تو اجمل الناس وابهاهم من بعید، دور سے انتہائی خوبصورت اور پر رونق نظر آ رہے تھے۔ واحسنه واجمله من قریب، اور جب قریب آئے تو اور بھی زیادہ خوبصورت دکھ رہے تھے، اور بھی زیادہ حسن و جمال کا جو ہے مجسمہ دکھ رہے تھے۔ فرمایا ربعۃ، وہ متوسط قد کے تھے، درمیانہ قد کے تھے، لا تشنعه من طول ولا تقتحم العین من قصر، فرمایا نہ تو تم ان کو لمبے ہونے کی وجہ سے ان میں عیب نکال سکتے ہو، اور نہ ہی وہ پست قد ہونے کی وجہ سے آنکھوں کو ناگوار لگتے ہو۔ فرمایا فهو انظر الناس ثلاثہ، فهو انظر الصلاۃ ثلاثۃ منظرہ، وہ سب سے زیادہ جو ہے پر رونق دکھ رہے تھے، باوقار دکھ رہے تھے۔ وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا، اور سب سے زیادہ خوبصورت وہ جو ہے قد و کاٹھی کے تھے۔ ایک ہے کسی کا بدن خوبصورت ہے، مثلا چہرہ بڑا چمکدار ہے لیکن پیٹ نکلا ہوا ہے، یا ہاتھ پیر مناسب نہیں ہے، یا بدن کے اندر اور کوئی اعضاء میں کمی ہے، لیکن ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ بدن کا ایک ایک جوڑ، ایک ایک بدن کی ایک ایک بناوٹ انتہائی ڈھنگ سے اور طریقے سے اور انتہائی اہتمام سے بنائی گئی ہو، ایسا دکھ رہا تھا۔ فرمایا لا عابس ولا متفند، نہ تو ترشرو تھے نہ ہی بدخلق تھے۔ تو یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں ابو معبد نے جب یہ سنا تو انہوں نے وہی جملہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہی شخصیت ہیں جن کے اوپر مکے کے کافروں نے 100 اونٹ کا انعام لگایا ہے، چلو جلدی سے چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ یہ میاں بیوی آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ آپ کے سامنے میں نے کیا ہے، اور یقیناً حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں صحابہ نے بھی اور محدثین نے بھی، علماء نے بھی، ہر کوئی شعراء نے، ادبا نے اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اس کا ہزارواں کیا لاکھواں اور کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔
کہ دیکھنے والا دیکھ کر کے ہی یہ فیصلہ کر لیتا تھا کہ ایسا آدمی دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ وقت ہو چکا ہے، بس آخری بات سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں قافلہ آ کر کے ٹھہرا ہوا تھا مدینے سے باہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے پاس جاتے ہیں تو اس قافلے کے جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مدینے سے باہر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا سفید کپڑوں میں اور آ کر کے ہم سے پوچھا من این اقبل القوم، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم ربضہ سے آئے ہوئے ہیں، یہاں اونٹوں کو بیچنے کے ارادے سے آئے ہیں، ابھی کچھ دن یہاں پر ٹھہرنے کا ارادہ ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے ایک اونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ هل تبیع هذا الجمل، کیا اس اونٹ کو آپ لوگ بیچیں گے؟ ہم نے کہا ہاں بالکل۔ کہا کتنے میں بیچیں گے؟ فرمایا کہ اتنے سا کھجور کے بدلے ہم بیچیں گے۔ کہتے ہیں انہوں نے جب قیمت سنی تو ہم سے قیمت میں کمی کا مطالبہ نہیں کیا، اونٹ کی نکیل پکڑی اور لے کر چلے گئے۔ اب وہ لے کر چلے گئے، کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی، قیمت بھی ادا نہیں کی، اور ہم ان کی باتوں سے اور اس کے حسن و جمال سے ایسا متاثر ہوئے اور ایسا اس کو دیکھتے رہے کہ ہم نے قیمت مانگنا کسی کو خیال ہی نہیں رہا کہ ہم ان سے پیسے موصول کریں۔ کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ جب وہ ہماری نظروں سے دور چلے گئے، اب ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، یہ کیا ہوا کہ ہم نے ان سے تو پیسے ہی نہیں لیے، قیمت ہی وصول نہیں کی، اونٹ بھی حوالے کر دیا، ہم سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ اب بتاؤ اگر اس نے ہماری قیمت لا کر نہیں دی تو ہم اپنے اونٹ کی قیمت کیسے وصول کریں گے؟ اس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، اس کا نام نہیں جانتے ہیں، اس کا پتہ نہیں جانتے ہیں، اس کا ٹھکانہ نہیں معلوم ہے، اونٹ کی قیمت وصول کیسے کریں گے؟ تو کہتے جب ہم پریشان ہوئے تو ہمارے ہی قبیلے کی ایک عورت کہنے لگی تم پریشان نہ ہو، اگر تمہارے اونٹ کی قیمت ادا نہیں ہوئی تو میں تمہاری اونٹ کی قیمت ادا کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے ضمانت لیتی ہو، تم کیسے اس بات کی ذمہ داری لیتی ہو کہ تم ہمارے اونٹ کی قیمت ادا کرو گی؟ اس نے کہا خدا کی قسم واللہ ما رأیت وجہ رجل اشبہ بالقمر من وجہی، فرمایا خدا کی قسم میں نے کسی کے چہرے کو چاند سے بھی زیادہ روشن چہرہ والا کسی انسان کو نہیں دیکھا ہے جتنا چمکدار چہرہ اس انسان کا تھا، اور اس انسان کا چہرہ یہ گواہی دیتا ہے کہ ایسے چمکدار چہرے والا دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، یہ ہمارے ساتھ غداری کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے۔ میں ضمانت لیتی ہوں کہ اگر تمہارا پیسہ نہیں ملا، تمہاری اونٹ کی قیمت نہیں ملی تو میں اپنی طرف سے ادا کروں گا، مجھے اتنا یقین ہے اس چہرے والے پر۔ کہتے ہیں ایسی باتوں میں شام ہو گئی، جب شام ہو گئی تو مدینے کی طرف سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا جس کے ساتھ کھجوروں کا بہت بڑا ڈھیر تھا، وہ کسی جانور وغیرہ پر لاد کر لائے ہوں گے، اور آ کر کے وہ کہتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، مجھے انہوں نے بھیجا ہے اور مجھے ان کھجوروں کو دے کر بھیجا ہے کہ اس سے تم کھاؤ حتی تشبعوا، کہ پہلے پیٹ بھر کے ان کھجوروں کو کھا لو، جب سب کا پیٹ بھر جائے تو تک تالو حتی تستوفوا، اس کے بعد جو تمہاری اونٹ کی قیمت ہے وہ وصول کر لو۔ کہتے ہیں ہم نے پیٹ بھر کے کھایا، پھر اپنی قیمت وصول کی، رات بھر ہم ٹھہرے، ہمارے آپس میں بات چیت ہوئی کہ ایسا کون سا انسان ہے جس کے اخلاق اور کردار کا یہ عالم ہے کہ وہ ہماری اونٹ کی قیمت بھی ادا کرتا ہے اور بغیر کسی ضمانت اور گواہی کے اونٹ لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر ہمارے کھانے کے لیے بھی کھجوریں بھیجتا ہے، قیمت بھی ادا کرتا ہے بغیر کسی کی ضمانت اور گواہی کے۔ ایسے آدمی سے چل کر ملنا چاہیے۔ تو کہتے جب ہم صبح مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فَإِذَا يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر لوگوں کے درمیان خطبہ بیان کر رہے تھے، وہ قافلے والے آتے ہیں اور ایمان قبول کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں متا یبدو فی الداج البہیم جبینہ یبدو مثل السراج المتوقد یلحو مثل سراج الدجى المتوقد، فرمایا جب رات کی تاریکی میں ان کا چہرہ چمکتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سورج ہے جو رات کی تاریکی میں روشن ہو گیا۔ تو یہ حسن و جمال